अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद मलिक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो बातें शेयर करूंगा वो होंगी नफ्स की लंबाई से मुतल्लिक कि क्या नफ्स की लंबाई में इजाफ़ा किया जा सकता है, क्योंकि इस बात को लेके बहुत से भाई जो हैं वो परेशान होते हैं और तरह तरह के टोटके और ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि आप जिनके इश्तिहारात वगैरह आप इंटरनेट पे देखते हैं। तो इसी से मुतल्लिक मैं आप लोगों को एक छोटा सा टोटका बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। वीडियो शुरू करने से पहले वही बात कि फ़ेसबुक पे मेरा कोई मोबाइल नंबर या कोई मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं होता। बहुत से लोग मेरे नाम से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल करते हैं, मेरी तस्वीरें लगा के, मेरा नाम यूज़ करके। तो बार बार आप मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भाईजान क्या ये आपका नंबर है, क्या ये आपका नंबर है। तो फेसबुक पे मेरा कोई व्हाट्सएप कोई मोबाइल नंबर नहीं होता। अगर आपने वेरिफिकेशन करनी हो किसी भी मोबाइल नंबर की कि क्या ये मेरा है या नहीं, तो क्या करें कि अरशद्स किचन ARSHADSKITCHEN.com, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाएं और इसके कॉन्टैक्ट मी पेज पे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर उसके साथ मैच करें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो तो वो है 034842159193। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर कोई मोबाइल नंबर नहीं होता। इसी के ज़रिए रब्ता करें और मैसेज करें, ना कि कोई कॉल करने की कोशिश करें। और इसके अलावा अगर आपको मशवरा या गाइडलाइन लेनी हो तो ईमेल के ज़रिए रब्ता करें। मशवरे या गाइडलाइन के लिए मैसेज ना करें, ना ही कॉल करें। मैं नंबर जो है वो ब्लॉक कर देता हूँ। इसके बाद जो मैं आपको नुस्खे या टोटके बताता हूँ उनके बारे में आपको वाज़े करता चलूँ कि ये फ़कत टोटके होते हैं, घरेलू टोटके, घरेलू नुस्खे होते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ना ही ये किसी मेडिकल कंडीशन या मेडिकल ट्रीटमेंट का अल्टरनेटिव है, यानी कि नेमुल बदल है। अगर आपको ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम है या ज़्यादा सीरियस मसला है या आप समझते हैं कि इनसे आपको फ़ायदा नहीं होगा या नहीं हो रहा, तो आप अपने तबीब से, अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं और उनके मशवरे से इलाज करें। ये सिर्फ घरेलू टोटके हैं जितने भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक नुस्खा टोटका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने पिछले चैनल में, जो कि नफ्स की लंबाई के लिए था। और बड़ी ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि इस मुनासबत से आप लोगों को ये नुस्खा बता दूं ताकि आप वो जो चीज़ है उसको बड़ी ईद पे संभाल के रख लें, ज़ाया ना करें। करना आपने क्या है कि बैल का जो हम कुर्बानी पे जानवर करते हैं, सेहतमंद बड़े अच्छे जो ताकतवर जानवर होते हैं, बैल, सिर्फ बैल का चाहिए। बाकी कई भाई इंडियन स्पेशली मुझसे पूछते हैं कि भाई बकरे का चलेगा, बकरे का ले लें, यहाँ से नहीं मिलता है। तो भाई बकरे का या किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ बैल का आपको नफ्स चाहिए, नाड़ू चाहिए, जिसको नाड़ू भी बोलते हैं। तो आपने उसको क्या करना है कि वो निकाल के उसको धूप पे ड्राई कर लेना है। जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए, 1-2 दिन उसको कोशिश कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि चींटियों से आप बचाएं। जहाँ भी प्लेट में डाल के आप धूप पे रखेंगे तो चींटियाँ उसको पड़ सकती हैं। तो क्या करेंगे, नीचे पाउडर, जो चींटियाँ भगाने वाला पाउडर होता है, उसको फेंक दें, उसके ऊपर प्लेट रखें। और जब 1-2 दिन थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो उसके जो थोड़ा सा तकरीबन 3 इंच का हिस्सा होता है नाड़ू के साथ, जिसमें ब्लड होता है, वो मादा सा होता है जो कि स्मेल पैदा करता है। तो क्या करें कि जब थोड़ा 2-3 दिन बाद थोड़ा सख्त हो जाएगा नफ्स है, नाड़ू जो है बैल का, तो उसको वो जो स्मेल वाला हिस्सा है जिसमें थोड़ा ब्लड सा है उसको काट के फेंक दें। बाकी जो होगा उसको ड्राई करना शुरू कर दें। दोबारा धूप में डेली रखें, शाम को उठा लें, फिर दूसरे दिन धूप में रखें। और जैसे जैसे वो ड्राई होता जाए उसके छोटे छोटे पीसीस करते जाएं छुरी की मदद से, क्योंकि काटना मुश्किल होता है। जब ताज़ा होगा तो आपसे वो पीसीस में नहीं काटा जाएगा। तो जैसे जैसे ड्राई होगा तो काटना आसान हो जाएगा। तो उसको छोटे छोटे पीस करके उसको अच्छी तरह ड्राई कर लें, बिल्कुल उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। जब ड्राई हो जाए तो उसको जो खरल है लोहे का उसमें डाल के पीस लें, पाउडर बना लें और उसको कैप्सूल्स में भर के रख लें। 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम। आप दूध के साथ यूज़ करें या पानी के साथ यूज़ करें। ये बेहतर अमल ये है कि आप इसको कम से कम 3 महीने से 6 महीने यूज़ करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपको पता है कि ड्राई एक गोश्त की तरह है, लेकिन ये नफ्स की सेहत के लिए, नफ्स की मोटाई के लिए, लंबाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आजमूदा है। इससे बढ़ के कि ये आपकी इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, ना आप कोई महंगी अद्वियात ख़रीद रहे हैं। ये एक टोटली घरेलू टोटका है और आजमूदा है, 70% तक ये काम कर जाता है। तो इसके अलावा
جو بہتر طریقہ یہ ہے، اگر آپ نفس کی لمبائی کے لیے کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو ڈراپس آتے ہیں، ذکاوت تیز کا مسئلہ ہے، جریان کا ہے، مشزنی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا جب تک مشزنی چھوڑیں گے نہیں۔ ایک دفعہ بھی اگر آپ مشزنی کرتے ہیں تو آپ کا علاج جو ہے وہ سارا ضائع جاتا ہے۔ تو پہلے مشزنی چھوڑیں، اس کے بعد اگر ذکاوت تیز سے جریان کا مسئلہ ہے تو پہلے ان کو حل کر لیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ نفس کی طاقت کے لیے یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کی لیکیج جو ہے وہ بند نہیں ہوتی ہے تو آپ کا وہ علاج جو ہے وہ ضائع جاتا ہے۔ تو ان کا علاج کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ جو میں نے آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے یہ یوز کریں، اور اس کے ساتھ کوئی اچھا طلا، چاہے روغن بیضہ مرغ ہے، اس کے علاوہ ایک اسپیشل طلا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اور وہ میرے پاس بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ ویب سائٹ پہ میں نے ابھی لانچ نہیں کیا ہے، لیکن وہ میرے پاس ہوتا ہے، اس میں 6 آئلز پڑتے ہیں۔ میں آپ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا جلدی۔ اگر آپ مجھ سے پرچیز کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کریں، اور جب بھی آپ میسج کریں کوئی پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے تو اس پہ پروڈکٹ کا نام، پروڈکٹ کی مقدار اور اپنے سٹی کا نام اور اپنا نام لکھ کے مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا بیک۔ باقی اگر آپ کو مشورہ چاہیے یا آپ کو گائیڈ لائن چاہیے تو اس کے لیے ویڈیوز دیکھیں، ویڈیوز میں نے سارا کچھ بتایا ہے۔ مشورے کے لیے مجھے کال نہ کریں، نہ ہی مجھے میسج کریں۔ اور وہ جو آپ یوز کریں گے 2 کیپسول صبح 2 شام ناڑو کا جو پاؤڈر بنایا ہے اس کے، تو ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسی چیزیں زیادہ یوز کرنی ہیں کہ جو آپ کے اندر خون پیدا کریں۔ بہتر طریقہ اس سے بھی تھوڑا سا اور میں آپ کو بڑھا دوں تاکہ اثر جو ہے وہ چیز کا زیادہ ہو۔ یہ جو آپ پاؤڈر بنا لیتے ہیں اس کو رکھ لیں، یہ خراب نہیں ہوگا آپ کا سال ہر سال، کیونکہ ڈرائی ہو جائے گا، اس میں نمی نہیں ہوگی، تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو علاج ہے یعنی کہ نفس کی لمبائی کے لیے، اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی ذکاوت تیز یا گرمی کا یا کوئی جریان کا یا اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہے تو پہلے اس کو حل کر لیں۔ پھر کیا کریں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لہسن جو ہے گارلک، اس کی دو توریاں یا 3 توریاں جتنی بھی آپ کھا سکتے ہیں، 2-3 صبح 2 شام، 1 صبح 1 شام، اپنی طبیعت کے حساب سے، تاکہ گرمی نہ پیدا کرے۔ لہسن جو ہے وہ گرم بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ کو گرمی کا مسئلہ نہیں ہے یا ٹھنڈے کنٹری میں رہتے ہیں تو پورے دن میں 3 کر لیں، کسی بھی ٹائم کھا لیں۔ بہتر جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ کھانے کا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سالن کھانے لگیں، روٹی کھانے لگیں، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھری کی مدد سے لہسن کو سالن میں ڈال لیں اور اس کو سالن کو مکس کر کے وہ کھائیں۔ اس سے یہ ہے کہ لہسن چبا کے کھایا جائے گا، اور چبا کے کھانے سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لہسن کھا نہیں سکتے ہیں تو جوس بنا کے رکھ لیں لہسن کا، نکال کے اس کو فریج میں رکھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو فریش لہسن ہے وہ کھائیں۔ کم از کم 3 پھلیاں جو ہیں وہ دن میں، پورے دن میں جیسے جیسے بھی کھا لیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے لہسن کھانے کا، یہ آپ اگر 1 سے 1.5-2 مہینے کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے، اس دوران لہسن کو یوز کرنے کے دوران وہ جو کیپسولز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ نہ یوز کریں، نہ ہی مالش یوز کریں، صرف اور صرف لہسن کھائیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو نفس کی رگیں ہیں وہ کھلتی ہیں، جو خون جمع ہوتا ہے، کوئی اس میں پانی ہوتا ہے تو وہ چل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور جو فریش خون ہے وہ نفس کی طرف زیادہ تیزی سے جانے لگتا ہے، جس سے نفس کی سختی میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور نفس کی اگر گروتھ ہونی ہو تو وہ بھی ہو جاتی ہے، اور موٹائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی چیز یوز کرتے ہیں اس طرح کی، کیونکہ جب تک آپ کی جو رگیں ہیں نفس کی وہ بند رہیں گی تب تک آپ کی سختی میں بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور جتنی بھی آپ کی چیز کھاتے رہیں گے وہ آپ کی نفس کو طاقت نہیں دے گی۔ فار ایگزامپل آپ نے 1.5 مہینہ 2 مہینہ لہسن کھا لیا، لہسن کا آپ کو اور بھی بہت فائدہ ہے، آپ کے دل کی جو نالیاں ہیں ان کو بھی کھولتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی کم کرتا ہے۔ لہسن جو ہے وہ ویسے بھی صحت مند آدمی کو بھی 1-2 پھلیاں دن میں روٹی میں سالن میں ڈال کے کھانی چاہیے، میں خود کھاتا ہوں، بہت فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، 1-1.5 مہینہ آپ نے لہسن کھا لیا، اب آپ نے 2 کیپسول صبح، یہ ناڑو والے جو ناڑو کا پاؤڈر بنا کے رکھا تھا، 2 شام، یہ آپ نے اگر 3 مہینے تک کھا لیں تو بہتر ہے۔ باقی آپ کو جتنا ملتا ہے، کیونکہ یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، میں نے عید سے پہلے آپ کو اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ اکٹھا کر لیں، اور اس کے استعمال جب آپ یہ ناڑو آپ نے کھانا شروع کیا، کیپسولز جو ہے 2 صبح 2 شام کھائے، 1 مہینہ گزر گیا، تو 1 مہینے بعد آپ نے وہ جو اسپیشل طلا ہے اس کی مالش کرنا شروع کر دینی ہے۔ جو مالش ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ نفس میں ہلکی سختی ہو، زیادہ سختی نہ ہو، نہ ہی بالکل نفس میں نرمی ہو۔
ایوریج ہو درمیانہ، تو اس میں آپ نے نیچے کی طرف اس طرح رنگ بنا کے نفس کی جڑ سے لے کے اس طرح پکڑ کے آپ نے ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ آگے لانا ہے خون کو، یا تاکہ جو بلڈ ہے، خون ہے، وہ نفس کی جو کیپ ہے ٹوپی تک آئے. تو ٹوپی تک آئے پھر چھوڑ دیں اس کو، پھر پیچھے سے جڑ سے پکڑ لیں رنگ کو، پھر آہستہ آہستہ دبا کے تھوڑا آگے لائیں، پھر ٹوپی تک لا کے چھوڑ دیں. تو یہ جو مالش ہے اس طرح، یہ آپ کم از کم 3 سے 5 منٹ کریں. وہ آئل لگا کے جو آپ کو اسپیشل طرح اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اس کا جب میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو اس کا لنک میں نیچے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. باقی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. جو بیل آئیکن ہے، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ویڈیوز کے ملتے رہیں گے. تو یہ طریقہ ہے. یہ مالش جو ہے 3 مہینے فار ایگزامپل آپ نے کیپسول یوز کرنے ہیں تو مالش آپ 3 سے 6 مہینے تک لگاتار کر سکتے ہیں. یہ جو مالش آپ کو میں بتاؤں گا یا میں نے بتائی ہے، یہ اطلاع سے آپ کو انشاءاللہ نفس کی سختی میں بھی، نفس کی لمبائی میں بھی، موٹائی میں بھی، سبھی میں فائدہ ہوگا. باقی ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ کوئی بھی جو میڈیسن ہے، دوائی ہے، اسپیشلی ٹوٹکے جو ہیں، یہ 100% گارنٹیڈ نہیں ہوتے. کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی جان کوئی گارنٹی والا نسخہ ہو، یا میں نے فلاں چیز یوز کی مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا. تو کوئی بھی چیز جو ہے آپ پیسے بھر کے بھی اگر لاکھ روپیہ کسی طبیب سے لیتے ہیں کوئی دوائی، تو اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اگر آپ کو گارنٹی والی کوئی چیز چاہیے تو پھر آپ بے شک یہ طریقہ جو ہے، یہ ٹوٹکا نہ یوز کریں. تو بجائے مہنگی چیزیں یوز کرنے کے، مہنگی ادویات، مہنگے ٹوٹکے، مہنگے جو آپ باہر سے منگواتے ہیں انگلش میڈیسنز، تو ان کی بجائے یہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے، اور اس جو میں نے آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے ناڑو کا، جو کیپسولز ہیں، اور جو مالش ہے، اور جو لہسن ہے، اس سے آپ کی نفس کی سختی میں بھی انشاءاللہ بے تحاشا اضافہ ہوگا. اور یہ کوئی بھی ایج کا، چاہے کوئی 20 سال کا لڑکا ہے، چاہے کوئی 30 کا ہے، 40 کا ہے، 50 کا ہے، کسی ایج میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ مشزنی چھوڑیں، غلط سوسائٹی چھوڑیں، غلط ویڈیوز چھوڑیں. اور اگر آپ کو ثقافت اشیاء جریان کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج پہلے کریں، اور مشزنی سے باز رہیں، اور کثرت جماع سے پرہیز کریں. تو انشاءاللہ نفس جو ہے وہ بڑھے گا. باقی میں آپ کو ایک اور ویڈیو کروں گا ڈیٹیل میں، جس میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا، کوئی ایسی مطلب دلیل بتاؤں گا یا کوئی حوالے دوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نفس کی لمبائی یا موٹائی میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو کس ایج تک ہو سکتا ہے. اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو میں پھر اپلوڈ کروں گا. تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.